امین الحق صاحب کو ویلکم کرتے ہیں پروگرام میں. بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سب سے پہلے تو جو یہ اتحاد بن رہا ہے امین صاحب، یہ بن چکا ہے بلکہ، اور اب یہ انتخابی اتحاد ہے، یہ سیاسی اتحاد ہے. اس میں آپ کی حلیف جماعت نون لیگ کو زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے، ایم کیو ایم کو زیادہ فائدہ ہونے جا رہا ہے. اس اتحاد کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ذرا اس پر پہلے روشنی ڈالیے گا. ہر باب ایک سوال میں کئی سوال آپ نے پوچھا، میں ترتیب بر اس کا جواب دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے 5 سال سے ایم کیو ایم پاکستان اور پی ایم ایل این کے ساتھ ایک اچھا کوارڈینیشن چلی آ رہی تھی، اور اس کوارڈینیشن میں بہتری اس وقت آئی جب 30 مارچ 2022 کو میں سمجھتا ہوں کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت بنتی ہے، اور اس کے بعد ہم سابق وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ ہم نے ایک اچھا وقت گزارا. میں سمجھتا ہوں اسی چیز کو دیکھتے ہوئے جب ڈی لیمیٹیشن کا معاملہ تھا، ڈیجیٹل سینسس کا معاملہ تھا، K4 کی تعمیر کا معاملہ تھا، حیدرآباد یونیورسٹی کے معاملات تھے، تو اس وقت کی سابق وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ایم کیو ایم کے تمام چیزوں کو سپورٹ کیا اور اس کو پائے تکمیل تک لے کر گئے. تو یہ چیز دیکھتے ہوئے ایک اچھی گڈ ورکنگ ریلیشن شپ بن چکی تھی پی ایم ایل این کے ساتھ. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم اگر آپس میں بیٹھی ہے تو کیوں بیٹھی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم 2-3 چیزوں کو ساتھ کرنا چاہتے ہیں. مثلا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں جمہوری روایت قائم و دائم رہنا چاہیے، پارلیمنٹ کی سپریمیسی رہنی چاہیے، اور سندھ کے اندر جو پاکستان پیپلز پارٹی پچھلے 15 سال سے کرپشن، نااہلی، بےحسی اور سسٹم چلا رہی تھی، اس کے خلاف ایک جا ہونا. میں سمجھتا ہوں کہ اچھا عمل کا آغاز کیا گیا ہے. اور اسی طریقے سے ہماری جو بات ہوئی ان کے ساتھ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے کہ سندھ میں کیا صورتحال، کیسے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کو بہتر کیا جا سکتا ہے. سندھ انکلوڈنگ کراچی؟ میرا خیال ہے پورے سندھ کی بات کی گئی ہے، پورے پاکستان کی بات کی گئی ہے. اور اچھی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان کی اگر روایت دیکھیں گے 1988 سے جو بلدیاتی الیکشن سے لے کر 2018 تک ایم کیو ایم ہمیشہ شہری سندھ میں کامیاب ہوتی چلی آ رہی ہے، اور نہ صرف بلدیاتی الیکشن ہو یا بلکہ قومی صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ پی ایم ایل این بھی ایک وسیع قلبی، وسیع نظری کا مظاہرہ کر رہی ہے، اور ایم کیو ایم بھی یقیناً کر رہی ہے. ہم نے کیا بات کی؟ ہم نے بات کی ہے کہ اگر آپ دیکھیں گے کراچی، حیدرآباد کے علاوہ اگر آپ دیکھتے ہیں میر پر خوات دیکھتے ہیں، نواب شاہ دیکھتے ہیں، سکر دیکھتے ہیں، ٹنڈول یار دیکھتے ہیں، نوشیر و فیروز دیکھتے ہیں، تو ان تمام جگہوں پر ایم کیو ایم کے ہزاروں کے تعداد میں ووٹر موجود ہیں، جو ٹریڈیشنلی 88 سے لے کر 2018 تک کہیں پہ 10,000، کہیں 15,000، 28,000، 32,000 ووٹ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، کچھ پلانیں ہم نے چاک آؤٹ کیا ہے، اور اس کا میرا خیال ہے کہ بڑا بینیفٹ جو پی ایم ایل این کو بھی ملتا ہے، اور بلکہ جی ڈی اے، فنکشنل تمام پارٹیوں کو مل سکتا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم کا ووٹ بینک موجود ہے. اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ ایم کیو ایم آرگنائز اور سسٹمیٹک پارٹی ہے. اگر ایم کیو ایم کی طرف سے جاتا ہے کہ یہ فلاں پارٹی کو سپورٹ کیا جائے گا، تو بلک میں ووٹ جو ہے ان پارٹی کو مل سکتا ہے. تو سر سوال یہی تو پیدا ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ اس کا فائدہ تو اس جماعت کو ہوگا جس کے ہاتھ آپ اتحاد یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں. نون لیگ کو تو اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے کہ آپ کا ہزاروں کا، لاکھوں کا ووٹ بینک ان کی طرف شفٹ ہو جائے گا. آپ کی جماعت کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ دیکھیں اگین پھر ایم کیو ایم نے اصولی بات کی نا. ایم کیو ایم نے کیا بات کی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم کی خواہش یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی پارٹی سے، یا وہ پی ایم ایل این ہو یا کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو، ہم کسی کے ساتھ جو بات چیت کر رہے ہیں وہ کہیں وزارت کہ مشیر یا گورنرشپ کی بات نہیں کر رہے، بلکہ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جسے کہتے ہیں کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی بھی بات کی ہے. وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے ہم نے میرا خیال ہے کراچی میں ایک سیمینار بھی کیا ہے. ہم وہ جسے کہتے ہیں امینڈمنٹ لے کے پی ایم ایل این کے پاس بھی گئے. آگے چل کر ذرا بات بھی کروں گا آپ سے. تو ہم اسی ایشوز پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ اگر اس ایشوز پہ بات کریں گے تو ایشوز پہ شہری سندھ کا مسائل حل ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یس ہم کسی بھی سیاسی پارٹی کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. یس جہاں تک میرا خیال آپ نے بات کی کہ اس شہر کی بہتری کے لیے اگر اردو بولنے والے، سندھی بولنے والے، پنجابی بولنے والے، پختون بولنے والے، بلوچی بولنے والے آپس میں مل کر میرا خیال ہے کہ شہر کی بہتری کے لیے چلتے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ شہر بھی بہتر ہوگا، صوبہ بھی بہتر ہوگا، ملک بھی ترقی کرے گا. تو اسی چیز کو دیکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ رہی ہے. تو سر یہ ابھی مسلم لیگ نون کی جو سندھ میں یا کراچی میں صورتحال ہے، کم و بیش وہی صورتحال ایم کیو ایم کی آپ پنجاب میں بھی سمجھ لیں. تو یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ صرف سندھ میں کیوں ہوئی ہے؟ یہ پنجاب میں ایم کیو ایم پاکستان اور نون لیگ کیوں اتحاد نہیں کر رہے پھر؟ میرا خیال ہے ابھی کوئی حتمی بات نہیں ہوئی ہے. یقیناً میں سمجھتا ہوں ملتان ہو گیا یا بھاولپور ہو گیا، اس جگہوں پر بھی ایم کیو ایم کے اپنے ووٹ بینک موجود ہیں، اور ایم کیو ایم نے مختلف جگہوں پہ کہ 4,000 کے 5,000 کے 8,000 ووٹ حاصل کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو ابتدائی مراحل ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر آگے چل کر کوئی حتمی فیصلہ یقیناً کیا جائے گا. اچھا، تو اس کا مطلب 2024 8 فروری کو جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، کراچی کی تمام نشستوں سے ایم کیو ایم پاکستان الیکشن لڑنے نہیں جا رہی. سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نشستوں پر نون لیگ کو سپورٹ کیا جائے گا اور وہ نشستیں ان کو دی جائیں گی. دیکھیں میرا خیال ہے کہ
वादा दो टोक तौर पर अगर हम 2000 बल्कि 1970 से लेकर 2018 तक के अगर डायनेमिक कराची को देखते हैं तो हम क्या देखते हैं कि कुछ ऐसी सीटें कराची में मौजूद है जहां एमकेएम कंटेस्ट नहीं करती है। तो ट्रेडिशनली जिन इलाकों पे एमकेएम कंटेस्ट नहीं करेगी हम डेफिनेटली पीएमएलएन को उस पर सपोर्ट करेंगे। उस पर मेरा ख्याल है कि 1, 2 या 3 ऐसी सीटें हो सकती हैं शहर कराची के अंदर जहां हम उनके साथ सपोर्ट करेंगे उनको। और मरियम नवाज़ को आप लोगों ने दावत दी थी कि वो आए कराची से इलेक्शन लड़ें, तो कौन सी सीट जहन में थी, कौन सा इलाका उनको ऑफर किया जा रहा था कि जी आप फला जगह से आके इलेक्शन लड़ें? हाँ, मैं ख्याल अरबाब इसको तस्दीक कर देता हूँ। एमकेएम पाकिस्तान ने किसी भी पर्सनैलिटी को मेरा ख्याल है कि दावत नहीं दी है किसी जगह से इलेक्शन लड़ने के लिए, क्योंकि एमकेएम का फैसला बाहमी मशावरत से होता है। और फैसला कौन करता है? एमकेएम के राब्ता कमेटी करती है, और राब्ता कमेटी मशावरत के साथ साथ जनरल वर्क का इजलास करके उनसे मंजूरी भी लेती है। तो इस किस्म का भी कोई फैसला नहीं हुआ है। हाँ, ये पीएमएलएन हो, पीपल्स पार्टी हो, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि अपने लीडरान को जिस जगह से भी इलेक्शन लड़ाना चाहें बिल्कुल लड़ा सकते हैं, वो उनका जमहूरी हक है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।